السلام علیکم دوستو، کیسے ہیں آپ؟ امید اور دعا ہے کہ آپ لوگ خیریت سے ہوں گے۔ شروع اللہ کے نام کے ساتھ جو بہت مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ دوستو شروع کرتے ہیں سورہ آل عمران 120 آیت تک ہم نے پڑھا تھا اور آج شروع کریں گے انشاءاللہ 121 آیت سے۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ 120 آیت ہے اور اس یہاں سے وَإِذْ اور جب غدوتا صبح سویرے نکلے من اہل کا اپنے گھر والوں سے تبوی المؤمنین بٹھا رہے تھے مومنین کو مقاعدہ ٹھکانے پر للقتال جنگ کے لیے۔ واللہ اور اللہ سمیع علیم جاننے والا ہے، علم والا ہے۔ اے پیغمبر صلی اللہ ابا محاورہ دیکھ لیتے ہیں۔ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم مسلمانوں کے سامنے اس موقع کا ذکر کرو جب تم صبح سویرے اپنے گھر سے نکلے تھے اور احد کے میدان میں مسلمانوں کو جنگ کے لیے جا بجا بٹھا رہے تھے، معمور کر رہے تھے۔ اللہ ساری باتیں سنتا ہے اور نہایت باخبر ہے۔ بے شک اب اس میں غزوہ احد کا ذکر ہے جس میں مسلمانوں کو شکست ہوئی تھی اور اس میں مسلمانوں کو کچھ کمزوریاں تھیں اور جو ہے اور کچھ ایسا ہوا تھا کہ عبداللہ بن ابی جو کہ منافقین میں سے تھا وہ بھی اپنے لشکر کے ساتھ شامل تھا۔ مسلمانوں کا لشکر جو ہے 1000 کا تھا جبکہ مقابل کا لشکر 3000 پر تھا، اور ان میں سے بھی جب عبداللہ بن ابی اپنے ساتھیوں کے ساتھ منافقت کی وجہ سے اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ چھوڑ دیا تو پیچھے جو ہے بنو حارث اور بنو سلمہ جو ہے وہ رہ گئے تھے، اور انہوں نے بھی عبداللہ بن ابی کے بعد جو ہے وہ ان کے حوصلے جو ہے پست ہو گئے، لیکن صحابہ نے انہیں تسلی دی اور کچھ تقریباً 700 کا یہ لشکر تھا جو 3000 کے مقابل جنگ لڑ رہا تھا۔ تو دوستو یہ اس لیے تھا کہ اس وقت مسلمانوں نے کچھ ایسی حرکات کی تھی جو کہ جیسے لالچ میں آ کر جب جو ہے قریش جنگ سے بھاگے بنا کسی مقصد کے وہ بھاگے تھے تو ان کا سامان لوٹنے میں لگ گئے، اور پھر اس غزوے کے دوران یہ خبر پھیلی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم شہید ہو گئے ہیں، لیکن کچھ دیر کے بعد جو ہے یہ ثابت ہوا، صحابہ کے حوصلے پست ہو گئے تھے اور ثابت ہوا تھا کہ یہ خبر جھوٹ تھی۔ یہ اس غزوہ احد کی بات ہو رہی ہے۔ وَإِذْ جب غدوتا من اہلک تبوی المؤمنین مقاعد للقتال واللہ سمیع علیم، یعنی کہ جب تم صبح سویرے اپنے گھر والوں سے نکلے اور مومنین کو بٹھا رہے تھے ٹھکانوں پر جنگ کے لیے، تو اللہ تعالیٰ خوب باخبر تھا اور اللہ کے علم میں یہ بات تھی اور وہ خوب سننے والا اور جاننے والا ہے۔ سبحان اللہ، کہ یعنی کہ کوئی یہ نہ سوچے کہ ادھر جنگ ہو رہی ہے اور اللہ تعالیٰ کہیں اور مصروف ہے، نہیں، اللہ کا پورا دھیان ادھر ہے۔ ہر بندہ یہ جان لے۔ اس ہمت جب ارادہ کیا طائفتان نے، 2 گروہوں نے، منکم تم میں سے، ان تفشلا کہ وہ بزدلی دکھائیں، اللہ ولیہا اللہ واللہ اور اللہ ولیہما ان دونوں کا بھی ولی تھا، وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون اور اللہ پر ہی توکل کرتے ہیں مومن لوگ۔ دیکھو یہ پیج میرے حال میں، ہاں جی ٹھیک ہے، پلٹا گیا ہے۔ جب اس ہمت جب ارادہ کیا، یاد کرو جب تم میں سے 2 گروہ بزدلی دکھانے پر آمادہ ہو گئے تھے، حالانکہ اللہ ان کی مدد پر موجود تھا اور مومنوں کو اللہ پر ہی بھروسہ کرنا چاہیے۔ کیا ہوا تھا کہ جب عبداللہ بن ابی نے، وہ تو تھا ہی منافق اور کسی مقصد کے لیے مسلمانوں میں گھسا ہوا تھا، جب اس نے چھوڑ دیا کہ نہیں مسلمان کم میں یہ ہار جائیں گے، اس کے ساتھ ہی اس کے ساتھ چلے گئے، تب کیا ہوا تھا بنو حارث اور بنو جو سلمہ تھی، ان میں جو افراتفری پھیل گئی کہ
عبداللہ بن ابی تو چلا گیا، اب ایسا نہ ہو ہم یقیناً ہار جائیں گے، اور انہوں نے بھی بزدلی دکھانے کا ارادہ کیا تھا، جبکہ اللہ پاک سبحان اللہ کیا کہہ رہے ہیں کہ اللہ تم دونوں کی مدد کے لیے موجود ہے۔ اور جو مومن ہو جاتا ہے نا، جو ایک دین سے دوسرے دین میں آ جاتا ہے اور اس کی الف سے یہ تک ہر بات تسلیم کر لیتا ہے، تو اس کا بھروسہ کس پر ہونا چاہیے؟ اللہ پر ہی ہونا چاہیے۔ سبحان اللہ۔ وَلَقَدْ اور البتہ تحقیق نصرکم اللہ مدد کی تھی اللہ نے بدر کے میدان میں، وَأَنْتُمْ اور تم أَذِلَّةٌ اور تم کم تھے، یعنی کہ کمزور تھے۔ فَاتَّقُوا اللَّهَ پس ڈرو اللہ سے، لَعَلَّكُمْ تشکرون تاکہ تم شکر گزار بن سکو۔ اب یہاں کیا بات ہو رہی ہے؟ اب مسلمانوں کو غزوہ بدر کی حالات میں جب فرشتوں نے مدد کی تھی اللہ کے حکم سے، اس کی یاد کرائی جا رہی ہے کہ تب بھی مسلمان تھوڑے تھے اور تب بھی اللہ ہی کی مدد سے جیتے تھے، اور آج بھی وہی اللہ موجود ہے تمہارے اوپر۔ اور تحقیق نصرکم اللہ نے مدد کی تھی تمہاری بدر کے میدان میں، وانتم اور جبکہ تم اذلات کمزور تھے یا کم تھے۔ واتقوا اللہ ڈرو اللہ سے، لعلکم تشکرون تاکہ تم شکر گزار بنو۔ اب یہاں سے دیکھ لیتے ہیں، آخر اس سے پہلے جنگ بدر میں اللہ تمہاری مدد کر چکا تھا، حالانکہ اس وقت تم بہت کمزور تھے، لہٰذا تم کو چاہیے کہ اللہ کی ناشکری سے بچو۔ امید ہے کہ اب تم شکر گزار بنو گے۔ یہ آیات اس موقع پہ نازل ہوئی تھی جب اللہ تعالیٰ جب احد کے میدان میں بڑی افراتفری تھی، مسلمان قلیل تعداد میں تھے، اور جو ہے منافقین الگ ہو چکے تھے، اور جو باقی تھے ان کے ایمان بھی متزلزل ہو رہے تھے، تو اللہ تعالیٰ ان کو شاندار جو ان کی فتح نصیب ہوئی تھی بدر میں، ان کی یاد دلا رہے ہیں کہ وہ بھی تو اللہ کے حکم سے ہوئی تھی، اور اس وقت بھی اللہ تمہارے اوپر موجود تھا، اور آج جب کہ احد کے میدان میں تم موجود ہو تو اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے اور تمہارے منہ سے نکلی ہوئی سن رہا ہے۔ اِذ تقولو جب تم کہہ رہے تھے، للمؤمنین مومنین سے، الن کیا نہیں یکفیکم کیا اللہ تمہارے لیے کافی نہیں ہے، ان یمدکم کہ وہ مدد کرے تمہاری، ربکم رب تمہارا، بثلاثۃ الف تین ہزار من ملائکۃ فرشتوں میں سے، منزلین نشان لگے ہوئے۔ اب اس کا بامحاورہ دیکھ لیتے ہیں۔ یاد کرو جب تم مومنوں سے کہہ رہے تھے کہ تمہارے لیے بات کافی نہیں کہ اللہ 3000 فرشتے اتار کر تمہاری مدد کرے، بے شک اگر تم صبر کرو گے، بلّہ کیوں نہیں، ان تصبروا اگر تم صبر کرو گے، وتتقوا اور تقوی اختیار کرو گے، ویاتوکم من فورہم اچھا یہاں سے دیکھ لیتے ہیں دوستو، میرے پاس پارا نہیں ہے، اور پارے کی وجہ سے جو بیچ میں تھوڑا سا میں رک جاتی ہوں نا، اس سے میں خود اریٹیٹ ہوتی ہوں، اور آپ لوگوں سے بھی معذرت کرتی ہوں۔ استقولو ہاں جی، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف یہ کر کے کہہ رہے ہیں کہ جب تم مومنین سے کہہ رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے 3000 فرشتوں کے ساتھ جو نشان لگے ہوئے تھے تمہاری بدر کے میدان میں مدد فرمائی تھی، کیا اس سے مایوس ہو گیا؟ کیا اس کی ذات پر بھروسہ نہیں رہا کہ جو ہے اب وہ تمہاری مدد نہیں کرے گا؟ اس نے اس وقت تمہیں نہیں چھوڑا تو اس وقت وہ تمہیں کیوں چھوڑے گا؟ بلّہ کیوں نہیں، ان تصبرو اور ساتھ شرط بتائی گئی ہے کہ اگر تم یہ کرو گے تو اللہ کی فوری مدد تمہارے پاس آئے گی۔ بلّہ کیوں نہیں، ان تصبرو اگر تم صبر کرو گے، وتتقوا اور تقوی اختیار کرو گے، ویاتوکم من فورہم خدا سے ڈرتے رہوگے، بے شک اگر تم صبر کرو، خدا سے ڈرتے رہو اور ڈرتے ہوئے کام کرو، تو جس آن دشمن تمہارے اوپر چڑھ کے آئیں گے، اسی آن تمہارا رب 3000 نہیں 5000 صاحب نشان فرشتوں سے تمہاری مدد کرے گا۔ سبحان اللہ۔ بلّہ کیوں نہیں، اب
کیا کہا جا رہا ہے صحابہ سے اور لڑنے والوں سے کہ اگر کیوں نہیں ان تصبروا وتتقوا، اگر تم صبر کرو گے اور تقوی اختیار کرو گے، ویاتوکم، اور آئیں گے تمہارے پاس من فورہم تمہارے اس فورہم کا مطلب میں بھول گئی ہوں دوستو، ہاذا یہ یمددکم، یہ مدد ہوگی تمہاری، ربکم تمہارے لیے، تمہارے رب کی طرف سے، بخمسات الفین 5000 من الملائکاتی، فرشتوں میں سے، مصومین، نشان لگے ہوئے۔ دوستو یہ فورہم جو ہے تمہاری مدد، فورہم اوپر چڑھ کے آئیں گے، یعنی کہ پیچھے سے آئیں گے یا مدد کے طور پر آئیں گے۔ بلّہ کیوں نہیں، اب اس کا پورے کا پا محاورہ دیکھ لیتے ہیں۔ کیوں نہیں، ان اگر صبر کرو گے اور تقوی اختیار کرو گے اور اوپر سے آئیں گے، وَيَأْتُوكُم مِّن فَوْرِكُم، تمہارے پیچھے سے آئیں گے، یعنی یاتوکم آئیں گے تمہاری، ہاذا یہ یمددکم مدد کرے گا تمہاری، ربکم رب تمہارا، بخمسات الفین 5000 من الملائکتی، فرشتوں میں سے، مصومین، نشان لگے ہوئے۔ یعنی کہ اس وقت اگر اللہ نے 3000 فرشتوں سے مدد کی تھی نا، تو اس وقت اللہ تعالیٰ 5000 فرشتوں سے مدد کرے گا۔ اور یہ اللہ ہی کی مدد تھی جنگ احد کے موقع پر، کہ جو قریش نا اپنا جیتا ہوا جو ہے جیت چکے تھے وہ آلموسٹ، لیکن وہ سب کو چھوڑ چھاڑ کے بھاگ گئے بنا کسی وجہ کے، اپنے سامان، اپنے سلسلے سب کچھ ادھر چھوڑ گئے، جو کہ مسلمانوں نے لالچ میں اٹھا لیا اور جو ان کی ہار کا بھی باعث بنے تھے۔ لیکن یہ ایک ایسی ہار نہیں تھی کہ قریش جیت کر فتح کے جھنڈے گاڑتے ہوئے جاتے، بلکہ وہ میدان سے اتنی افراتفری میں بھاگے تھے جیسے پیچھے کچھ ہو گیا ہو۔ اور یہ بے شک اللہ کی مدد تھی، اور مسلمان اس اتنے کم ساز و سامان کے ساتھ بھی مطلب ان کو شکست نہیں ہوئی تھی۔ وما، اور نہیں جعل اللہ، نہیں بنایا اللہ نے، لا بشرا، وما، اور نہیں جعل اللہ، بنایا اللہ نے اس کو، الا، مگر، بشرا، خوشخبری، لکم، تمہارے لیے، ولتطمئن القلوب، تاکہ تمہارے دل جو ہے مطمئن ہو جائیں، بہی، اس کے ساتھ۔ اور یہ اللہ کی طرف سے خوشخبری، اور اس کو با محاورہ دیکھ لیتے ہیں۔ یہ بات اللہ نے تمہیں اس لیے بتا دی ہے کہ تم خوش ہو جاؤ اور تمہارے دل مطمئن ہو جائیں، یعنی کہ ایک جو لڑ رہا ہے اس کا جذبہ کسی طور پر کم نہیں پڑنا چاہیے، اسے پتہ ہو کہ ایک بہت بھاری ذات، ایک بہت ہی اعلیٰ اور ارفع ذات اس کی مدد کے لیے موجود ہے، جو سب کچھ دیکھ رہی ہے اور جب کچھ سن رہی ہے، اور وہ موقع پر ان کی مدد کرے گی۔ اور یہ بات تم اللہ کی طرف سے خوشخبری سمجھ لو، تاکہ تمہارے پست حوصلے ہوتے ہوئے حوصلے بلند ہو جائیں، اور تمہارے اندر ایک نئی تازگی اور ہمت آ جائے، اور اس ہمت کے ساتھ تم لڑ سکو، اور تم جس اللہ پر بھروسہ کرتے ہو وہ تمہاری مدد کے لیے موجود ہے۔ وَمَن نَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِندِ اللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيمِ، اور نہیں فتح و نصرت جو کچھ بھی ہے اللہ کی طرف سے ہے، جو بہت بڑی قوت والا اور دانا اور بینا ہے، الحکیم، دانا اور بینا۔ فتح و نصرت جو کچھ بھی ہے اللہ کی طرف سے ہے، اور وہ بہت عزیز اور حکیم ہے۔ اب کیا کہا جا رہا ہے کہ فتح، ومن نصر، اور نہیں فتح، الا، مگر، عند اللہ، مگر اللہ کی طرف سے، یعنی اگر کہیں جنگ ہو رہی ہے، کوئی گروہ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ نبرد آزما ہیں، تو اس میں یقیناً ایک کو فتح ہوگی اور ایک کو شکست ہوگی، اور اللہ تعالیٰ ہی وہ واحد ہستی ہے جو پہلے سے جانتے ہیں کہ اس کا انجام کیا ہونے والا ہے۔ مومنین کو نا اللہ کا ہی خوف ہونا چاہیے، اور اللہ ہی کی اگر کسی چیز کا لالچ رکھتے ہیں نا، تو انہیں اللہ کی خوشی کا لالچ ہونا چاہیے، کہ جس کے لیے جنگ لڑی جاتی ہے۔ جنگ لڑنا دوستو، جہاد کرنا کوئی آسان بات نہیں ہے، لیکن آپ جانتے ہیں کہ جہاد کا اسلام میں کتنا زیادہ درجہ ہے، اور صرف یہ تو نہیں ہوتا کہ آپ گھروں کے اندر بیٹھے رہیں اور آپ کے
ایمان کو آزمایا جاتا رہے۔ آزمائش تو جنگ کے میدانوں میں ہوتی ہے، اور بہت سے لوگ اس ور سے پیچھے ہٹ جاتے ہیں، اور بہت سے لوگ جو ہے اپنے شہید ہو جاتے ہیں اللہ کی رضا کی خاطر، بہت سے لوگ غازی ہو کر لوٹتے ہیں۔ لِیَقْطَعَ طَرَفًا، تاکہ قطع کر دے ایک طرف، من الذین ان لوگوں کو، کفروا جنہوں نے کفر کیا، او یا یکبتہم یا لوٹا دے ان کو، فینقلبوا تو وہ لوٹ جائیں، خائبین ذلیل ہو کر، خائبین شکست خوردہ ہو کر۔ لِیَقْطَعَ، اب یہ کیا ہے؟ یہ اللہ کی طرف سے مدد کیوں آتی ہے؟ اب اس کو با محاورہ دیکھ لیتے ہیں۔ اور یہ مدد تمہیں اس لیے دے گا تاکہ کفر کی راہ چلنے والوں کا ایک بازو کاٹ دو، یا ان کو ایسی ذلیل شکست دے دو کہ وہ نامرادی کے ساتھ پسپا ہو جائیں، یعنی ہار جائیں۔ اب یہ اللہ کی طرف سے جو مدد آتی ہے، یہ حق کے لیے لڑائی ہو رہی ہے نا، حق کو باطل کے اوپر رکھنے کے لیے لڑائی ہو رہی ہے نا، باطل کو مٹانے کے لیے لڑائی ہو رہی ہے، تو اللہ کی مدد اس لیے اس میں شامل ہوتی ہے۔ اور اللہ کی مدد اس لیے ہوتی ہے لِیَقْطَعَ، کہ وہ قطع کر دے طرفاً ایک بازو، یعنی کہ من الذین کفروا ان لوگوں کا جنہوں نے کفر کیا، تاکہ وہ جو ہے کفر کو کاٹ دے۔ کفر تو ہمیشہ مٹنے کے لیے ہوتا ہے، کٹنے کے لیے ہوتا ہے، پسپا ہونے کے لیے ہوتا ہے، تو وہ مدد جو اللہ کی طرف سے ہوتی ہے مومنین کے لیے، مسلمانوں کے لیے، تاکہ وہ کفر کو کا ایک بازو کاٹ دے، او یکبتہم یا لوٹا دے ان کو، فینقلبوا یا پھر ان کو شکست دے دی، فینقلبوا تو وہ لوٹ جائیں، خائبین جو ہے مایوس ہو کر، شکست خوردہ ہو کر، پسپا ہو کر۔ یعنی اللہ کی مدد اس لیے ہوتی ہے کہ جو حق ہے وہ غالب رہے، اور جو باطل ہے وہ پست ہو کے حق میں مل جائے، اور کوئی مطلب نہیں ہوتا۔ یعنی کہ اللہ تعالیٰ ہر صورت میں اپنے نام لیواؤں کو اوپر ہی رکھنا چاہتے ہیں، کیونکہ اللہ ایک حق اور سچ ذات ہے، اور جو اس حق اور سچ ذات کو پہچان لے گا وہ دنیا میں بھی فائدہ فتح پائے گا، اور آخرت میں بھی اس کے لیے بے شمار جو ہے اجر و ثواب ہے۔ آپ دیکھتے ہیں کہ ایک کافر ہے اور ایک مومن ہے، تو دونوں کے پاس ایکولی ہاتھ، پیر، آنکھیں، دماغ، دل سب کچھ ہے نا، دونوں ایک طرح سے چلتے ہیں، ایک طرح سے کھاتے ہیں، تو وہ کیسا دل ہوتا ہے، وہ کیسا دماغ ہوتا ہے جو حق کی طرف کو پہچان لیتا ہے، اور اس کی طرف جو ہے اس کی طرف لپک کر جاتا ہے۔ تو ایک انسان جو حق سے خائف ہو کر وہیں کھڑا جاتا ہے اور کفر کی طرف لوٹ جاتا ہے، وہ کس طرح برابر ہو سکتے ہیں؟ تو آپ یہ جانیے کہ پھر اللہ کی مدد کس کے ساتھ ہوگی؟ اسی کے نام لیوا کے ساتھ ہوگی۔ بے شک لیسا نہیں ہے، لکا تیرے لیے، من الامر اس امر سے، شین کوئی چیز، او یتوبو یا وہ توبہ کرے، علیہم ان پر، لیسا نہیں ہے، لکا تیرے لیے، من الامر اس امر میں، شیئن کوئی چیز، او یتوبو یا وہ معاف کر دے، علیہم ان پر، او یعذبہم یا عذاب دے ان کو، فإنہم تو بے شک وہ ظالمون ظالم ہیں۔ اب آپ سے کہا جا رہا ہے کہ آپ کا اس معاملے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا جا رہا ہے، ان کو ہدایت کی جا رہی ہے کہ آپ اس معاملے میں بالکل آپ کا کوئی حصہ نہیں ہے ان لوگوں کے لیے، مطلب ان کا جو ایمان کا پرکھنا ہے، جو ان کی یہ جو پرکھ ہوتی ہے نا، یہ اللہ کے حضور ہو رہی تھی کہ کون کھرا اترے گا اور کون کھوٹا نکلے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو محض جو ہے وہ ان کی امامت کر رہے تھے نا، جنگ کی غزوہ تھا نا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی میں یہ ہو رہا تھا، تو اللہ پاک فرما رہے تھے، ان سے فرما رہے ہیں کہ آپ کا بس اتنا ہی حصہ تھا کہ آپ کی پیروی میں جنگ ہوئی،
اب جو کوئی بھی جس نے اپنی اوقات دکھائی، جو کوئی پلٹ گیا، جس نے اپنے ایمان کو متزلزل کیا، یا پھر جو واپس پلٹ گیا جنگ سے، یہ اب اللہ کے اوپر ہے کہ اسے وہ معاف کر دے یا وہ اسے عذاب دے دے۔ بے شک وہ جو لوٹ کے جنہوں نے جنگ میں حصہ لینے سے انکار کر دیا، جنہوں نے مسلمانوں کو اکیلا چھوڑ دیا، بے شک وہ ظالم ہیں۔ وَلِلَّهِ، اور اللہ ہی کے لیے ہے، ما فی السماوات، جو کچھ آسمانوں میں ہے، وما فی الارض، جو کچھ زمینوں میں ہے، یغفر، بخش دے، لمن یشاء، جس کو وہ چاہے، وَيُعَذِّبْ مَن یشاء، اور جس کو وہ چاہے عذاب دے، واللہ غفور رحیم، اور اللہ تعالیٰ بخشنے والا اور مہربان ہے۔ اب کیا فرمایا جا رہا ہے کہ اللہ کی قدرت اور اللہ کی حاکمیت اور اس کی بادشاہت بیان کی جا رہی ہے کہ وہ جو معاف کرنے پر قادر ہے، سزا دینے پر قادر ہے، اور اس جنگ میں موجود ہر انسان کے اندر کے حال سے باخبر ہے کہ کس نے کیا اپنی اوقات دکھائی۔ وہ اس کی قبضہ قدرت میں آسمان ہے اور زمین ہے۔ ایسا اس لیے ہے، وہ دلوں پر قادر اس لیے کہ وہ زمین و آسمان کا بادشاہ ہے۔ وہ جس کو چاہے بخش دے اور جس کو چاہے سزا دے، اور اس کی صفت جس کو چاہے بخش دے اور جس کو چاہے عذاب دے، اور اس کی صفت کیا ہے؟ معاف کرنا۔ وہ رحیم ہے اور بخشنے والا اور مہربان ہے۔ اس کی صفت کتنی خاص ہے کہ اس کی صفت ہے بخشنے والا اور مہربان۔ اب اس کی چونکہ وہ اس صفت کا مالک ہے تو وہ اس صفت سے ہی کام لے گا نا۔ بہت سے انسانوں کو اللہ بہت سے مواقع دیتا ہے، اور جو سرکش ہوتے ہیں وہ بار بار کے موقعوں سے بھی فائدہ نہیں اٹھاتے، اور جن کے دل میں حق ہوتا ہے نا، ان کے لیے کچھ مواقع ہی کافی ہوتے ہیں۔ سبحان اللہ، اور وہ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لیتے ہیں۔ یعنی اللہ کی صفت تو یہ ہے کہ وہ بخشنے والا اور مہربان ہے، اور جس کو چاہے بخشے اور جس کو چاہے عذاب دے۔ سبحان اللہ۔ یا ایھا الذین، اے لوگو، آمنو، جو ایمان لائے ہو، لا تاکلوا الربا، نہ تم کھاؤ سود کو، اضعافاً بڑھا کر، مضاعفاتن دگنا۔ اب اس کا دیکھ لیتے ہیں۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، یہ بڑھتا اور چڑھتا سود کھانا چھوڑ دو اور اللہ سے ڈرو، واتقوا اللہ، اور اللہ سے ڈرو، لعلکم تفلحون، تاکہ تم فلاح پا جاؤ۔ سود کی حرمت سے پہلے جو قرآن حکیم میں احکام آئے نا، سود سے منع کیا گیا تھا، پھر جب اس کی حرام ہونے کا حکم آ گیا تو پھر لوگوں نے چھوڑ دیا، لیکن ڈھکے چھپے بھی لوگ سود کھاتے تھے اور آج تک سود کھا رہے ہیں۔ تو قرآن کا حکم جب یہ نازل ہو اس وقت سے لے کر تا قیامت کے لیے ہے، اور اللہ پاک فرماتے ہیں کہ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، یا ایھا الذین آمنوا لا تاکلوا الربا اضعافا مضاعفات، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، نہ کھاؤ سود کو بڑھا کر، دگنا کر کے، یعنی بڑھا چڑھا کر سود کو مت کھاؤ۔ یہ سود جو ہے حرام ہے، سود کی حرمت کا اس میں حکم ہے۔ واتقوا اللہ، اور ڈرو اللہ سے، لعلکم تفلحون، تاکہ تم فلاح پا جاؤ۔ یعنی اللہ سے ڈرو، اس طرح ڈرو کہ اس کے احکام کی پیروی کرو۔ اگر وہ سود کو حرام اس نے قرار دے دیا ہے تو سود ڈھکے بھی حرام ہے، چھپے بھی حرام ہے، کھلے بھی حرام ہے، تو اس سے بچو۔ اور اگر تم اللہ کی کہی ہوئی بات مانو گے اور اس کے احکام کی پیروی کرو گے تو کیا ہوگا؟ یہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ تمہارے لیے فلاح کے راستے کھول دے گا، اور تمہاری زندگی کو خوشیوں سے بھر دے گا اور تمہیں راحت پہنچائے گا۔ اللہ اپنے ماننے والوں کو کبھی مایوس نہیں کرتا اور ہمیشہ ان کی ڈھکے چھپے مدد کرتا ہے۔ سبحان اللہ۔ کوئی انسان ایسا ہے دنیا میں جو اللہ کا نام لیوا اور مایوس ہو؟ جب آپ کا تعلق اللہ سے جڑ جاتا ہے، جب آپ کی زندگی کا رخ کسی حد تک اس کی طرف پھیر دیتے ہیں، تو پھر جو کچھ اچھا ہوتا ہے وہ انسان اس کا سب سے پہلے خود گواہ ہوتا ہے کہ میں نے تھوڑی سی کوشش کی تو میرے لیے کتنی بہتریاں ہو گئی۔ تو کوئی بھی ہر چیز میں اللہ کی حکمت ہوتی ہے، اور
مسلمانوں کو صبر سے کام لینے کی تو تاکید کی گئی ہے کہ وہ کسی بھی ناگہاں مصیبت میں اور کسی آزمائش میں جو ہے صبر کا دامن ہاتھ سے نہ چھوڑے. اللہ کی مدد یقیناً ان کے پاس ہوتی ہے اور وہ اپنے بندوں سے غافل نہیں ہے. 130 تک ہم نے 120 سے شروع کی تھی، چھوٹی چھوٹی آیات تھی اور ہم نے 130 تک پڑھا ہے. دوستو آج یہیں تک پڑھتے ہیں. تو اس دعا کے ساتھ اختتام کرتے ہیں. اللہم انی اسألک علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طیبا. دوستو پارا نہیں ہے جس کی وجہ سے میں تھوڑا سا رک جاتی ہوں، اور جب انشاءاللہ یہ چوتھا پارا ختم ہو جائے گا تو میں پھر دوبارہ پارے سے شروع کر دوں گی، کیونکہ وہاں سے میرے لیے بھی آسان ہے، لفظ بلفظ جو ہے میں بولتی ہوں، اور پھر آپ کے جو نئے پڑھنے والے ہیں ان کے لیے بھی آسان ہے. اجازت چاہتی ہوں. اللہ حافظ.